الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسقيهم البل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے کچھ قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں، میں رشتے ان سے جوڑتا ہوں، وہ رشتے مجھ سے توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے بدسلوکی سے پیش آتے ہیں، میں ان سے درگزر کرتا ہوں، وہ میرے سامنے اپنی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ باتیں سن کر سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو واقعی ایسا ہی ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، اگر تو واقعی ایسا ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، تو گویا تم ان کو جلتی ہوئی راکھ کھلا رہے ہو، اور جب تک تم اپنی اس عادت پر قائم رہو گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے خلاف ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا جو تمہاری طرف سے جواب دیتا رہے گا۔ وہ معاشرہ جس معاشرے میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس میں بہت سارے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے، اپنے بھی پرائے بھی، شناسا بھی ناشناسا بھی، واقف کار اجنبی بھی، کہ جو بوجہ یہ بلا وجہ ناراض ذرا سی بات پر آپس میں رشتہ داریاں اور تعلق اور قرابت داری ختم کر دیتے ہیں، اور اس ختم کرنے میں اتنا بھی خیال نہیں آتا کہ یہ تعلق ختم کرنا بظاہر کو بڑا آسان ہے، لیکن اس تعلق کو قائم کرنے میں کتنے پاپڑ بیلے ہیں، کتنی مشقت اور تکلیف برداشت کر کر یہ رشتہ داریاں اور یہ تعلق قائم ہوئے ہیں، ختم منٹوں میں ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ایسے لوگ کہ جن کی لغت میں، جن کے ماحول اور مزاج میں نیکی کا بدلہ بدی ہوتا ہے، آپ ان کے ساتھ لاکھ نیکی کریں لیکن وہ اپنی فطرت اور اپنی عادت سے مجبور ہیں، وہ اس نیکی کا جواب نیکی سے نہیں دیں گے، وہ اس نیکی کا جواب بدی سے دیں گے۔ احسان کے بدلے میں احسان شناسی وہ اپنا فرائض منصبی میں سے اسے سمجھتے ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں، میں نے ابھی شروع میں عرض کیا کہ ایسا کرتے ہیں بوجہ یا بلا وجہ، سوال یہ نہیں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ ان کے اس رویے پر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، سوال اصل یہ ہے۔ اور اس حدیث میں اسی سوال کا جواب دیا گیا ہے، کیا ان کی قطع رحمی، بدسلوکی، جہالت سے متاثر ہو کر یہ گھبرا کر اس کا جواب بھی قطع رحمی سے، بدسلوکی سے، جہالت سے دیا جائے؟ اگر وہ 2 سنائیں تو 4 سنائے جائے، اگر وہ تھپڑ مارے تو کیا مکہ مارا جائے، اگر وہ گالی دیں تو کیا انہیں دھکے دیا جائے؟ یہ کیا جائے یا درگزر کیا جائے؟ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ بدی کا جواب بدی سے نہیں، برائی کا جواب برائی سے نہیں، قطع رحمی کا جواب قطع رحمی سے نہیں، ظلم کا جواب ظلم سے نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص ظلم کر رہا ہے، چاہے وہ اپنا رشتہ دار ہو چاہے وہ اجنبی ہو، آپ کی تعلیمات یہ ہے کہ اس ظلم کا جواب معافی کے ساتھ درگزر کرو، اس بات کو معاف کر دو، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل تمہارا بہت پسند ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قطع رحمی کر رہا ہے تو اس قطع رحمی کا جواب تم صلہ رحمی سے دو، قطع رحمی کا جواب تم صلہ رحمی سے دو۔ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو معاف کر دو،
فرمایا کہ اس کے کئی سارے فائدے حاصل ہوں گے، کئی سارے فائدے حاصل ہوں گے. کام تو مشکل ہے لیکن فائدے بہت سارے حاصل ہوں گے. ایک فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے ساتھ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معاون مددگار موجود رہے گا جو تمہاری مدد کرتا رہے گا. اور وہ کون ہے؟ فرشتہ. فرشتہ. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ بدی کا گناہ تمہارے کھاتے میں لکھا ہی نہیں جائے گا. تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے عزیز و قارب جو اس نیکی کا جواب بدی سے دے رہے ہیں کسی نہ کسی وقت تو ان کا ضمیر انہیں مرامت کرے گا، کسی وقت تو وہ شرمندہ ہوں گے، کسی وقت تو انہیں ندامت ہوگی، افسوس کا اظہار وہ کریں گے، حسرت ہوگی کہ میں تو بڑا ظالم آدمی ہوں، وہ بیچارہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارا مسلسل حسن سلوک، تمہارا مسلسل عفو اور درگزر، تمہاری مستقل تحمل مزاجی اور برداشت، یہ اسے نیک راستے پر آنے پر مجبور کر دے گی، نیک راستے پر آنے سے مجبور کر دے گی. یہ فائدہ ہوگا. اور رہی یہ بات کہ اس موقع پر معاون و مددگار سے کیا مراد ہے، تو احادیث میں ہے کہ مطلب اس سے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جو شخص کی طرف سے بدی کرنے والے کو جواب دیتا رہے گا. جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں آپ نے سنا کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص گالی دیتا رہا، جب حد سے زیادہ تجاوز کر گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرماتے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کا جواب دے دیا. جیسے ہی جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور چل پڑے. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے کہ اللہ کے رسول عجیب بات ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں یہ آدمی مسلسل زیادتی کرتا جا رہا ہے، یہ آدمی مسلسل تکلیف پہنچا رہا ہے، میں نے صرف ایک بات کا جواب دیا، اس وقت تک تو آپ بیٹھے ہوئے تھے، جب میں نے جواب ابھی ایک شروع کیا آپ چل پڑے. آپ نے فرمایا کہ جب تک تم خاموش بیٹھے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو اس کو جواب دینے پر مقرر تھا، اور جب تم نے جواب دینا شروع کیا وہ فرشتہ اٹھ کر چلا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث پر ہم سب کو عمل کرنے کی، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.